اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کی تحیت سلام ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ اور مومنین کو یہ بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی اذیت رسانی پر توجہ نہ دیا کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ضمانت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے مومنو، جب تم مومنات سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ، لہذا انہیں کچھ مال دو اور شائستہ انداز میں انہیں رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، سب حلال ہیں۔ اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اور اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا حق مہر معین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے حاصل ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کا مضائقہ نہ ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔